سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان محمدی۔ آج شان محمدی سلسلے کی 29ویں قسط آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی کے قصیدہ محمدیہ کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ بات بھی اس پروگرام کے اندر بارہا بتائی جا چکی کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قصیدے میں 29 اشعار قلم بند فرمائے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پروگرام اس کڑی کا، اس قسط وار سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے میں جو آخری شعر کہا، اس شعر کے اندر بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ایسی صفات کا ذکر ہے، بطور خاص ایک ایسے وصف کا ذکر ہے کہ جس میں بھی اختتام کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد یوم بعث الناس شافعنا، جب دنیا ختم ہو جائے گی، میدان حشر برپا ہوگا، جب کٹھن مرحلہ ہوگا، جب مشکل وقت ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب مشکلات کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، دشواری کا عالم ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوں گے، لوگ شفاعت کے لیے بڑے بڑوں کے پاس جائیں گے، شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، شفاعت کے لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جائیں گے، اور سبھی جگہوں سے مایوس ہوں گے، لیکن ایک بارگاہ، ایسی بارگاہ ہوگی جہاں اس دن مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ دن کہ جو گھبراہٹ کا دن ہے، پریشانیوں کا دن ہے، دشواریوں کا دن ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہوگی کہ جو استغاثہ لانے والوں کو، فریاد لانے والوں کو، پکار لانے والوں کو مایوس نہیں کرے گی۔ جی ہاں، وہ ذات مبارکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، آج شفاعت کے لیے میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن شفاعت کریں گے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ محمد یوم بعث الناس شافعنا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب روز محشر ہوگا، حشر جب برپا ہوگا، ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں نجات بخشیں گے، اللہ کی بارگاہ سے معافی دلوائیں گے، حوض کوثر پر جام پلائیں گے، آپ پل صراط پر کام آئیں گے، آپ میزان پر کام آئیں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی یہ صفت، آپ کا یہ وصف ہماری نجات کا باعث ہوگا۔ ایک طرف تو پہلے مصرعے کے اندر دنیا کے اختتام اور اخروی کیفیت کا ذکر ہے، اور دوسری طرف اسی مصرعے کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے، کیونکہ شعر نمبر 28 کے تحت بہت تفصیل کے ساتھ شفاعت کے حوالے سے آپ گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ تو بطور خاص آج کے سلسلے میں ہم شفاعت پر تو گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا
ایک کلام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس کلام کے کچھ منتخب اشعار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن غمگین ہوں گے، امت کے لیے معافی کے طلبگار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ فرما رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو یاد کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ دل نکل جانے کی جا ہے، حضور جو ہمیں خوش کرنے والے ہیں، آج آپ غمگین ہیں، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور خاک افتادو، خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو، اے پریشان حالو، اے مصیبت کے مارو، اے آہو فغا کرنے والو، خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ارے لوگ آئے مسکراتے، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، پریشان حالوں کی طرف، مصیبت کے ماروں کی طرف، گناہوں میں گرفتار لوگوں کی طرف، کہ لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ جو گناہوں کا ڈھیر ہوگا اب وہ ڈھیر خاستر ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی گناہوں کی معافی عطا کر دی جائے گی، آپ کی شفاعت کی وجہ سے نجات نصیب ہوگی، آپ کی شفاعت کی وجہ سے اخروی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد یوم بعث الناس شافعنا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن، محشر کے دن آپ ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے، آپ شفاعت کر کے ہمیں نجات بخشیں گے۔ دوسرے مصرعے کے اندر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں محمد خاتم للرسل کلہم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام انبیاء کے آنے کا جو سلسلہ تھا اس کے لیے مہر ہیں، وہ سلسلہ بند ہو چکا، اب وہ دروازہ بند ہو گیا، اب وہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس بنا پر آپ خاتم النبیین کہلاتے ہیں۔ بات یہ ہے، یعنی ایک اسلوب ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنے اس قصیدے کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اس قصیدے کے اندر آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب سے آخری جو مصرع ہے اور سب سے آخری شعر کا مصرع بھی آخری، اس مصرعے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف بیان کیا گیا وہ وصف ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اسلوب یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو جب ہم رحم کے متقاضی ہوتے ہیں تو یا رحیمو کہتے ہیں، یا رحمانو کہتے ہیں، یا کریمو کہتے ہیں۔ جب ہم مغفرت کے طالب ہوتے ہیں تو یا غفورو کہہ کر اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں، خوف خدا کا احساس
بیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا تصور لاتے ہیں، صفت جبار کا تصور لاتے ہیں، منتقم کا تصور لاتے ہیں۔ تو یہ جو صفات، ان کا تصور کرنا ہمیں ہمارے دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے، گریہ پیدا کرتا ہے، رقت پیدا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہوں، نبی اکرم علیہ السلام کی صفات ہوں، ان کے ذکر کرنے میں، ان کے یاد کرنے میں، ان کو لکھنے میں، ان کو پکارنے میں ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے وہ الفاظ ذکر کیے جائیں۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے تو کہے گا یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی مدد کو قبول کرنے والے، اور کبھی وہ یہ کہے گا یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو یاد کرے گا جس کے اندر رحم اور مدد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ امام بوسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی موقع کی مناسبت سے نبی اکرم علیہ السلام کی ایسی صفت کو ذکر کیا کہ جس کے اندر خاتم النبیین کا معنی پایا جا رہا ہے، اختتام کا معنی پایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کتابوں کے اندر ایک اصطلاح پائی جاتی ہے برات استحلال کی، کہ خطبے کے اندر ایسے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس سے مقصد اور مدعا کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، اور تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختتامی شعر کی طرف بھی اشارہ کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، برکتوں کی بات ہے، رحمتوں کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی صفات کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، دوسری ہمیں معرفت ملتی ہے، اپنے آقا علیہ السلام کی پہچان ملتی ہے۔ جب ان صفات کی ہم تشریح اور توضیح سنتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی تقویت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر ہم نبی اکرم علیہ السلام کی ذات و صفات کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں گے، ہمارے دل اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں لبریز ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کی زیادہ معرفت کا حاصل ہونا آپ کی زیادہ محبت کا سبب ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جتنی زیادہ پہچان ہوگی، اتنا زیادہ لگاؤ ہوگا، اتنا زیادہ یقین کامل، ایمان محکم حاصل ہوگا۔ لیکن ان صفات کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہو یا نبی اکرم علیہ السلام کی صفات کا معاملہ ہو، ان صفات کے ضمن کے اندر ہم اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اگر رحم پر بات کی جائے تو ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بصارت پر، اللہ تعالیٰ کی سماعت پر بات کی جائے تو ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس انداز پر سنتا ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ وہ کان کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت آنکھ کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت حی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ مطلب ایک علم وہ ہوتا ہے کہ علم کا اطلاق بندوں پر بھی ہوتا ہے، بندے بھی عالم کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، لیکن جو بندوں کا علم ہے یہ کچھ اور قسم کا ہے کہ بندے جو ہیں اپنے علم کے اندر اسباب کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے، آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ کو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، ہمارے حواس خمسہ عقل تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جناب اس طرح کی کیفیت ہے۔ اب کسی کا ہاتھ سن ہو جائے، ہاتھ سن ہو کر حس کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جائے تو کتنی ہی چٹکی بھرتے رہیں، دماغ تک وہ پیغام نہیں پہنچے گا۔ تو دماغ تک جو پیغام پہنچ رہا ہے، اس پیغام کا جو ذریعہ ہے وہ حواس خمسہ ہیں۔ تو بندوں کا جو علم ہے وہ اسباب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ بندے تکلف کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی عالم ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ جب علم کا معنی اللہ کے ساتھ ہوگا،
جب اللہ کے علم کی بات کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان تکلفات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اسباب سے پاک ہے، اس کا علم ذاتی علم ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کا جو علم ہے وہ علم کی ایک ایسی تجلی ہے جس کی کما حق و تعبیر ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن جو باتیں اس کی ذات کی منافی ہیں، اس کے شایان شان نہیں ہیں، ہم ان کی نفی کریں گے۔ تو مدعا یہ ہے، غرض و مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے، تو وہاں ایمانیات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، اس میں کتنی ہی ایسی صفات ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقیدے سے ہے۔ ہم نے شفاعت کا ذکر کیا، شفاعت کبریٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حاصل ہوگی، اس کا تعلق روز حشر سے ہے۔ تو جو شخص آخرت کا عقیدہ رکھتا ہوگا وہی اس شفاعت کو مانے گا، اور جو اس شفاعت کو نہیں مانے گا وہ شاید اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کا آخرت کا عقیدہ نہ ہو۔ آخرت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ایک دینی ضرورت اور ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے آج کے اس آخری پروگرام کے اندر ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس مقام پر اس ٹائٹل کے ساتھ، اس لقب کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ یاد کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہاں کہاں اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا، آخری نبی کہا؟ کیا آخری نبی کا معنی وہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ باطل قوتیں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ آج کے اس پروگرام کے اندر اور اس مختصر وقت کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو بڑے غور و توجہ سے سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ شروع کروں، آغاز کروں گا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار سے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، ارے جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر باسط پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی کے والد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روحانی باپ تو ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ نبوت کے لیے مہر ہیں، ایسی مہر ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عمارت مکمل ہو چکی، یہ زنجیر مکمل ہو چکی، سلسلہ الذہب کا یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین قرار دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی اس معنی کے علاوہ اگر کوئی اور معنی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ معنی اجماع امت سے ثابت ہے، یہ وہ معنی ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں رہا، یہ وہ معنی ہے جو پوری امت مسلمہ کا اجماعی معنی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ کہ آپ کے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی مرسل نہیں آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفا تقریباً 300 سن ہجری، آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے بمعنی انہ آخر النبیین، کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کہیں گے اتنی تاکید کیوں بیان ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب چور اچکے بیٹھے ہوں، جب کیفیت یہ ہو آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، چور زیادہ ہوں تو چوکیداری زیادہ کی جاتی ہے، مضبوط طریقے سے کی جاتی ہے، حملہ آور کس سمت سے حملہ آور ہو رہا ہے اس سمت کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے دیوار کے راستے آنا ہے تو دیوار کو مضبوط بنایا جائے گا، دیوار کو اونچا کیا جائے گا، دیوار پر جنگلہ لگایا جائے گا۔ اگر اس نے گیٹ سے آنا ہے کیمرے لگائے جاتے ہیں، سیکیورٹی الارم لگائے جاتے ہیں۔ اگر اس نے چھت سے آنا ہے گرل لگا کر ہاؤس کو پیک کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، چوکیدار بٹھائے جاتے ہیں۔ ہم چور کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہیں کہ چور کس سمت سے آ کر گھسے گا، کہاں سے گھس بیٹھیا آ کر حملہ آور ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ دیگر قیمتی خزانے کی حفاظت کے لیے ہم چور کی واردات کا انداز دیکھتے ہیں۔ تو چوروں نے سمجھا ہم اس ٹائٹل کا فائدہ اٹھائیں، معنی بگاڑ کر خود نبی بن جائیں اور لوگوں کو یہ کہیں کہ نہیں نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کا معنی تو یہ ہے کہ حضور مہر لگاتے ہیں، کسی اور کو بھی نبی بنائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں سے ایسا معنی آ گیا کہ جناب حضور کسی اور کو بھی نبی بنائیں گے؟ وہ ایک سیانہ تھا کس زمانے میں، سیانہ تو میں طنزاً کہہ رہا ہوں لیکن اعلیٰ درجے کا احمق فرد تھا، وہ کہنے لگا کہ جی میں نبی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد لا نبی آئے گا۔ اب لفظ لا کا مطلب ہے نو پروفٹ آفٹر می، تو اس نے یہ کہا کہ نو پروفٹ ایک نام ہے، لا نبی ایک نام ہے اور وہ نام میرا ہے۔ بتائیے ایسے ایسے عجیب و غریب مخلوق بھی دنیا میں پائی گئی۔ اور بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد سے یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی، کیونکہ مسیلمہ کذاب جہاں ایک طرف زکوٰۃ کا منکر تھا وہیں مدعی نبوت بھی ہو چکا تھا، دعویٰ نبوت بھی کر بیٹھا تھا، اور بہت سارے لوگ آتے رہے جنہوں نے آ کر اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں۔ ان کا مطمع اور ان کا مقصد کیا تھا؟ شہرت کی طلب بہت سارے لوگوں کا مقصد تھا، مال کی طلب بہت سارے لوگوں کا مقصد تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پلانٹڈ تھے، جو ہمارے مخالفین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، جنہیں آگے کیا گیا کہ مسلمان تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی پر مر مٹتے ہیں، اس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس نبی پر اپنی جان واری واری کرتے ہیں، فدا کرتے ہیں، اس نبی کو بغیر دیکھے آپ پر ٹوٹ کر نچھاور ہوئے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو اس نبی کے نام پر جو لوگ فدا ہوئے جا رہے ہیں توڑ دو، بکھیر دو، پاش پاش کر دو، ایک اور نبی کھڑا کر دو۔ کوئی کھیل ہے؟ مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، فاقے سے جان تو دے سکتا ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالے جا سکتی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ مضموم کوشش یہ ہوئی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت تو اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے، حرز ایمان ہے، ہمیں سب سے پیاری ہے، سب سے عزیز ہے۔ اور مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم تو وفادار ہیں، ہم تو نبی اکرم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت، آپ کی وفاداری، آپ کا نام لینا، آپ کے قدموں پر جان نشاور کرنا، یہ تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کے کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی بلندی، آپ کے مقام اور مرتبے کو متاثر کرنے کے لیے
کہتے ہیں نا مینارۂ نور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو کراس کرنے کے لیے کیا لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ کے دین کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ قادیان کے اندر ایک نیا نبی پیدا کیا گیا، کہاں سے اس کے ساتھ نبی کا لفظ لگانا بھی توہین ہے، لیکن ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جو مدعی نبوت بنا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے سمجھا کہ مسلمان جو ہے وہ دین چھوڑ دیں گے، مذہب چھوڑ دیں گے، نبی اکرم علیہ السلام سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس کو روشن کرنے والا اللہ رب العزت ہے، جس کو عزت بخشنے والا اللہ رب العزت ہے، جسے مقام مرتبہ بلندی علو بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو کتنے نہ جانے آئے سوچنے والے کہ حضور علیہ السلام کی اہمیت کم کر دی جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی رفعت کم کرتی جائے، آپ کی عزت پر حرف آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ایسے ایسے پینترے بدلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ذرا یہ تو بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے یا زندہ ہیں؟ بھئی عقیدہ ختم نبوت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کر جانے یا زندہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ جب بھی اس مذہب کے لوگ ملیں گے جو جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، وہ مسلمان کو گھیرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ جی یہ جو ہمارا مرزا ہے یہ تو مجدد ہے، ولی ہے، یہ تو نیک آدمی ہے۔ ارے بھلا کوئی نیک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کر سکتا ہے؟ نیک بننے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہونے کے لیے انبیاء کی شان کی پاسداری ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو مغلظات بکے وہ کیسے صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ مجدد ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اگلا پینترا یہ ہوگا، اگلا وار یہ ہوگا کہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت فرما چکے، وہ قرآن پاک کی یہ آیت وہ آیت فلاں آیت۔ ارے جناب کیا اس موضوع کا تعلق کیا ہے؟ موضوع کا تعلق کچھ یوں ہے، یعنی وہ لوگ کچھ یوں قائم کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کنفیوز کریں گے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، وہ تو وفات پا گئے، حالانکہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام انہیں اٹھایا گیا ہے، انہیں اٹھایا گیا ہے اور وہ زندہ ہیں، وہ ابھی وفات نہیں پائے ہیں، ان کی روح ان کے جسم سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لفظ واو کو لے کے کچھ ایسا معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کنفیوز ہو جائے، لیکن جو علماء سے جڑا رہتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں تو کیا مدعا ثابت ہوگا؟ مدعا یہ ثابت ہوگا، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسیح موعود تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بشارتیں دی گئی ہیں کہ آپ آئیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دیگر جو فتنے ہوں گے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ خبریں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا جو مدعا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ مدعا کب پورا ہوگا؟ کہ پہلے ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ بات ڈالیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، پھر اگلی بات یہ ڈالیں گے کہ وہ جس کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے آنا ہے، جو مسیح موعود ہوگا، وہ تو جناب مرزا ہیں، یہ تو وہی ہیں جس کے بارے میں حضور نے خبر دی تھی، حالانکہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، وہ تو علامات ہی نہیں پائی گئیں۔ احادیث میں یہ بھی تو ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا مقابلہ کریں گے، یہ بھی تو ہے کہ دمشق کے مسجد کے مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور علامات بھی تو ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ عقیدہ ہی درست نہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، بلکہ جمہور کے نزدیک آپ زندہ ہیں۔
اس انداز میں پہلے کوششیں ہوتی ہیں. ابتداً ایک مسلمان کو گھیرتے ہوئے، ایک مسلمان کا ایمان برباد کرنے کے لیے جو مسلمان کے گرد گھیراؤ ڈالا جاتا ہے، کبھی مال کی لالچ دے کر، کبھی عورت کی لالچ دے کر، کبھی ویزے کی لالچ دے کر، کبھی کسی اور بنیاد پر تو کبھی کسی اور بنیاد پر، ابتداً اس مسلمان کے ساتھ ہرگز یہ بات نہیں کی جاتی کہ ہم ختم نبوت پر بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مرزا نبی ہے. نہیں، ایسی باتیں نہیں کی جاتی. پھر جب وہ پکا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ قریب آ جاتا ہے، پھر اس کو اس بات پر قائل کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بھی نبی ہے. قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے کہ جب ان کے نام بھی وہی جو مسلمانوں کے نام، اگر وہ عبادت بھی اسی انداز پر کریں، اگرچہ کہ ہمارا ملک پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ اس کیفیت کے ساتھ عبادت گاہ بنائیں کہ جو کیفیت مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ اسے اس جگہ تک پہنچانا ہے جہاں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور مسلمان کے ہاتھ سے یہ دامن اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں چھوٹے گا، کبھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ عز و جل. حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کیا آپ اس بات پر راضی نہیں آپ اسی طرح ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے. فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی اکرم علیہ السلام واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور کم از کم 5 تابعین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ہے، انا العاقب، میں آخری نبی ہوں. خود ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا انا العاقب الذی لا نبی بعدی، اور دیگر تابعین نے بھی یہی اس کے معنی اور مفہوم بیان کیے کہ عاقب کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا المقفا، میں مقفا ہوں. مقفا بھی کہتے ہیں، عاقب ہی کے ہم معنی ہیں اس ذات کو، اس ہستی کو جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا انا محمد انا احمد والمقفا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم نے نقل کیا، امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا، حضور فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، تمام انبیاء کے میں آخر میں بھیجا گیا ہوں. فرمایا انتم آخر الاممی، اور تم سب سے آخری امت ہو. نبی اکرم علیہ السلام واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم میری امتی ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. اس حدیث کو بھی امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر میں نقل کیا. امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے لوگ آئیں گے. كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، جھوٹا ہوگا. فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سن لو میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. پیارے آقا علیہ السلام اس واضح انداز کے اندر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ فتنے آئیں گے، دعوے ہوں گے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، لیکن تم سن لو میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں نبی اکرم علیہ السلام نے اس معنی اور مفہوم کو بیان کر دیا
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثل اور انبیاء کی مثل، یعنی بہت سارے انبیاء آتے رہے اور میں بھی آیا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا، اس کی مثال بھی سمجھی جائے، ایک شخص نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا حسین و جمیل گھر بنایا، بڑا عمدہ گھر بنایا، اس کے اندر بہت اچھی ٹیکنیک استعمال کی گئی اور تھا بھی خوبصورت، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، لیکن کیا ہوا کہ عمارت بنا دی، دیواریں بن گئی، ایک دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی، لوگ ادھر ادھر آتے دیکھتے تعجب کا اظہار کرتے، کیا بات ہے، عمارت تو بنا دی ہے لیکن اس عمارت کے اندر ایک پہلو تشنا ہے، ایک اینٹ ابھی لگی نہیں ہے، یہ عمارت ابھی نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے مثال بیان فرما رہے ہیں، حکمت بھرے الفاظ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک عمارت جس طرح بنائی جائے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ حضور فرماتے ہیں یقولون حلا ودیت هذه اللبنۃ، کہ یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، اینٹ رکھی جاتی تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، بلا تشبیہ و تمثیل، معنی عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ میری مثال بھی ویسی ہی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں۔ عمارت مکمل ہو گئی، اب اس عمارت کے اندر جو کمی تھی، جو ایک خلا باقی تھا، جو ایک گنجائش رکھی گئی تھی، وہ اب پائے تکمیل تک معاملہ پہنچ گیا، اب یہ عمارت مکمل ہے۔ اب جو نبوت کی منزل ہے، اب جو نبوت کا سلسلہ ہے، نبوت کی زنجیر ہے، نبوت کی جو کتاب ہے، نبوت کی جو چین ہے، اس کے اندر مزید کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے بیان فرماتے ہیں محمد یوم بعث الناس شافعنا، محمد خاتم للرسل کلہم، نبی اکرم علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء کے لیے خاتم النبیین ہیں، مہر نبوت بن کر آئے۔ آپ وہ مہر ہیں کہ جس نے اس سلسلے کو بند کر دیا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا جو معنی ہے، ایسا معنی ہے کہ امت کا کبھی اس میں اختلاف نہیں رہا، ان احادیث کا کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، وہ ہستی اور وہ ذات مبارکہ کہ جن کا مزار پرانوار سبز قبہ کے اندر ہے، وہ ذات مبارکہ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، گھات لگانے والوں سے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ ایمان کے جو چور ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ مختلف انداز کے اندر غربت کا فائدہ اٹھا کر، ناعلمی کا فائدہ اٹھا کر، خاص طور پر جو بیرون ممالک میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر حملہ زن ہو رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہیں کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان محفوظ فرمائے، ہماری آل و اولاد کا ایمان محفوظ فرمائے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو شعر ہے 29واں شعر تھا قصیدہ محمدیہ کے اندر، 29 ہی اشعار تھے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، ان 29 سلسلوں کو، 29 اقساط کو، 29 پروگراموں کو آپ نے دیکھا، پسند کیا، آپ کی آرائیں مختلف حوالوں سے ہمیں ملتی رہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہا، آپ کی چاہت کا شکریہ، آپ کے پسند کرنے کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی صفات، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ اشعار کے ضمن میں مختصر وقت کے اندر ہوتا رہے۔ ہمارے اس بزم کو سجانے کے لیے، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہوتی ہیں،
کوئی لائٹیں لگاتا ہے، تو کوئی کیمرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو کوئی PCR میں بیٹھ کر، تو کوئی MCR میں بیٹھ کر، تو کوئی کسی اور ٹیکنیکل انداز میں، تو کوئی میری براہ راست معاونت کر کے، تو کوئی ڈائریکٹر کی معاونت کر کے، یوں ایک پروگرام مختلف افراد کی معاونت سے نشر ہوتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور اس پروگرام کے تیارے کے اندر نہ صرف یہ کہ محنت کا عمل دخل تھا، بلکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ خلوص اور محبت کا بھی عمل دخل تھا۔ ہر ایک نے، چونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہی ایسا تھا، پروگرام کا عنوان ہی ایسا تھا، ہر ایک نے محبت سے، شوق سے کام کیا، کیا گرافک والے ہوں، کیا ایڈٹ والے ہوں، اور کیا اور جو ہمارے ڈپارٹ ہیں وہ لوگ ہوں، ہر ایک نے بہت خلوص دل کے ساتھ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے خلوص کو، تمام کی محبت کو، تمام کے پیار کو، نبی اکرم علیہ السلام سے جو لگن ہے اس لگن کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس چینل پر سلسلہ شان محمدی کی تمام جو قسطیں ہیں وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ اکثر قسطیں تو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آپ پلے لسٹ کے اندر جائیں گے، پلے لسٹ میں جا کر بالکل ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے جو پروگرام ہیں، سارے کے سارے جو قسطیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی 29 قسطیں ہیں، ہر قسط ایک نئے موضوع پر تھی، ایک نئے زاویے پر تھی۔ اس پروگرام کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی صفات کے ضمن میں ہم نے آپ علیہ السلام کی معرفت کو جاننے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام کو مزید پہچاننے کی کوشش کی، آپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ کوشش ایک پہلی کوشش کے طور پر لیجئے گا، یہ کوئی آخری کوشش نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف ہے وہ بے پناہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کی صفات بے شمار، آپ کے اوصاف بے شمار، آپ کے کمالات بے شمار، آپ کے فضائل بے شمار۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم چند پروگرام سن کے آپ علیہ السلام کی کما حق ہو معرفت حاصل کر لیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت نبوی کے تعلق سے اپنے مطالعے کو بڑھایا جائے، کتابوں کو پڑھا جائے، اور مستقل یہ سلسلہ اپنی زندگی کے اندر رکھا جائے، اپنے معاملات کا حصہ بنایا جائے۔ اس سے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنے سے، سننے سے، آپ کو یاد کرنے سے پیارے آقا علیہ السلام کا لگاؤ پیدا ہوتا ہے، آپ کی زیارت کی حسرت پیدا ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے در دولت پر حاضری کی تمنا پیدا ہوتی ہے، اور محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور محبت رسول ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا خزانہ ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ اثاثہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار آپ علیہ السلام کے غلاموں میں فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔